الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہو کر میری زیارت کا شرف حاصل کیا یا میری قبر انور کی زیارت کا شرف حاصل کیا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ جناب ہمارے ساتھ ضرور آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ بظاہر تو ہم اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں ہوں گے، لیکن کوشش کیجئے صاحب کہ روحانی طور پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو انشاءاللہ، کیونکہ آج ریاض الجنہ کی فضائل اور اس کے جو تاریخی پس منظر ہے اس پہ گفتگو ہوگی، یعنی عشق سے بھرپور پروگرام ہوگا آج۔ مدینہ پاک کا ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ایک گوشہ، ایک ایک چھپا، بلکہ ایک ایک ذرہ انمول اور نایاب ہے پورے شہر میں۔ وہ کون سی جگہ ہے صاحب، وہ کون سا گوشہ ہے جسے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کون و مکان کے قدمین شریفین چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہو، اور اس زمین کے سینے کو ناظرین آفتاب رسالت کے قدمین شریفین نے شرف نہ بخشا ہو۔ یہ وہ مقدس ترین شہر ہے جسے اس کائنات کے آفتاب نے اپنے نور سے مدینہ منورہ بنا دیا، جس کا ہر ذرہ ناظرین آفتاب و مہتاب سے زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے کہ یہ وہ مقدس ترین شہر ہے جس کے ذرے ذرے کو ہم گناہگاروں کی آنکھیں اپنے پلکوں پر سجانے کے لیے بیتاب رہا کرتی ہیں، کیونکہ یہی وہ سرزمین ہے ناظرین جہاں حرم نبوی کی تجلیات اپنے جلووں کی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، جہاں کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مقدس مطہر اور عطربیز ہواؤں سے مشکبار ہے۔ پھر ذرا تصور تو کیجئے ناظرین، ویژولائز تو کیجئے، اور آئیے ذرا انتہائی ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باب السلام سے سلامتی کی خیرات لیتے ہوئے اور درود پاک کے پھول پیش کرتے ہوئے انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ یوں کہیے کہ تھر تھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے زمین کے اس ٹکڑے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کائنات کا سب سے زیادہ روشن ترین، سب سے زیادہ حسین ترین، سب سے زیادہ خوشبودار، سب سے زیادہ عظیم ترین اور سب سے زیادہ متبرک ترین ٹکڑا ہے، جہاں اس کائنات کے تاجدار اپنے دونوں پیاروں کے ساتھ تشریف فرما ہے، جہاں کی سرزمین ناظرین عرش کی رفعتوں سے زیادہ بلند ہے۔ لہذا ناظرین جیسے ہی آپ اور ہم سب مل کے انشاءاللہ روحانی طور پہ روضہ اطہر کے قریب پہنچیں گے تو آپ کے بائیں جانب یعنی آپ کے بائیں ہاتھ پر سنہری جالیوں سے پہلے مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے ناظرین جو روضہ انور اور منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جگمگا رہا ہے۔ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے ناظرین جو جنت کا باغ ہے، جسے عقیدتوں کے جہاں میں ریاض الجنہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو زمین پر زمین والوں اور آسمان والوں دونوں کے لیے انتہائی مکرم و محترم ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منبر تک ناظرین 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا یہ جنتی ٹکڑا اپنے دامن میں 8 ستونوں کی وہ مکرم نسبتوں کو سموئے ہوئے ہے، جن کی نسبتوں کی کیا ہی بات ہے ناظرین، کیا ہی عالیشان اور کیا ہی داستان ہے ان نسبتوں کی، کہ یہی وجہ ہے ان ستونوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین تمام ستونوں سے امتیاز حاصل ہے، اور انہی ستونوں میں ایک ستون حنانہ بنا جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں بچوں کی طرح رویا، اور اس جگہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوا۔ ناظرین کرام کیا ہی شان ہوگی جنت کے اس باغ کی، جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خاص عبادتیں کیا کرتے ہوں گے، جہاں کی سرزمین سرکار مدینہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے دوران ان کے جسم اثر کے لمس سے اپنے آپ کو مہکایا کرتی ہوگی، جہاں کی سرزمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کے دوران ناظرین پیشانی کے باقاعدہ بارہا بوسے لیا کرتی ہوگی، جہاں کی فضا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اثر کی خوشبو سے مشک بار ہو جایا کرتی ہوگی، جہاں کی فضا مالک کون و مکان کی دعاؤں اور التجاؤں کی گواہ بنا کرتی ہوگی، جہاں کی سرزمین ناظرین کئی مرتبہ اس کائنات کے تاجدار کے سب سے قیمتی آنسوؤں کو اپنے سینے میں پیوست کر کے اپنے بخت پر ناز کیا ہوگا، جہاں کی زمین نے ناظرین تہجد کے وقت محبوب خدا کی عبادتوں پر اپنے آپ کو گواہ بنایا ہوگا، جہاں کا منبر ناظرین اس کائنات کے سب سے عظیم قائد کی فصیح و بلیغ گفتگو کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب سجدہ ہوگا تو کیسا ہی لگتا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آج کا موضوع تو عقیدتوں، محبتوں اور عشق کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اب یہ سوال صاحب کرتے ہوئے سچی بات ہے زبان لڑکھڑاتی ہے، اور دیکھیں نا الفاظ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا، اور چھوڑ ہی دے گی ظاہر، کیونکہ روضہ انور کا مقام و مرتبہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور اس کے فضائل، تو دنیا کی کون سی زبان ہے، بلکہ اس کائنات کی کون سی زبان ہے صاحب جو روضہ انور کے مقام و مرتبے کو بیان کرے؟ اپنے جد کے روضے کے بارے میں بیان کرنا شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب یہ لوگ کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے، جاؤکا، کہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست گزار ہوتے کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت کے ہاں استغفار فرمائیے، لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً پاتے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور سب سے زیادہ رحیم۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروانا، یہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایک جاری و ساری طریقہ کار تھا، اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ طریقہ اسی طرح حکم کے مطابق موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے حوالے سے بے شمار مفسرین نے بے شمار روایات لکھی، بالخصوص جو ابن کثیر ہیں اور جو کہ آپ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ عالم دین اور مفسر ہیں، تو آپ حضرت عتبی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد میں روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر موجود ہوں۔ ایک دیہاتی آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا ہے، اور بطور ریفرنس اسی آیت مبارکہ کو پیش کر کے فرماتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے گناہوں کی مغفرت کی درخواست پہنچائیے، اور حضرت عتبی فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے عتبی اس اعرابی کو جا کر یہ بشارت دے دو فبشرہ بالجنہ کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی اور وہ جنت اس کے اوپر ضروری ہو گئی۔ تو ان تمام باتوں سے جنید بھائی جو بات بہت واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کے ساتھ اس طرح کا تعلق یہ بہت 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 ضروری ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مختلف ائمہ کے ہاں مختلف اقوال ہیں، جیسے کہ ائمہ جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی
آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روضہ انوار کے اوپر تشریف لے جائیں تو نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پھر دعا کریں. اور ادب کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ اس طرح کھڑے ہونا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے جیسے کہ تم نماز میں کھڑے ہو. اتنے ادب اور بلکہ امام مالک اس سے ایک سٹیپ آگے آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب تم زیارت کر کے آؤ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے روضہ رسول کی زیارت کی ہے، بلکہ کہنا ہے کہ میں تو حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من زار قبری بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، کہ جس کسی نے میرے روضے کی زیارت کی میری وفات کے بعد فکانما، اس نے بالکل اس انداز میں زیارت کی ہے جیسے کہ میری زندگی میں. اللہ اکبر. اس سے اب آپ دوسرا نقطہ سوچئے اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور آپ کا جو وصال ظاہری ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک مومن کے لیے، ایک امتی کے لیے یوں کہ آپ اگر باحیات ہیں تو آپ کی مقام اور بارگاہ کا وہی ادب ہے جو کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے. اب تیسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے، جس کے حوالے سے آج کل کافی نظر انداز اور کوتاہی اور گسستی ہے، وہ یہ ہے کہ ادب مقام ادب ہے. اور مقام ادب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں حاضری اگر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ نے ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہیں، اللہ سامنے تشریف فرما ہے اور وہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جو صحابہ کرام نے ہمیشہ اختیار کیے. اور پھر اس کی سیلفی پر توجہ نہ ہو، روضہ رسول پر توجہ ہو، نہ سیلفی پر توجہ ہو. پھر ایک اور بات جس کی طرف آواز کی بلندی. جنید بھائی، آواز کی بلندی اس پہ اتنی توجہ دینی چاہیے کہ آوازیں پست ہوں، یہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، یہ گردن جھکی ہوئی ہو، ندامت طاری ہو. اور کوشش کیجئے کہ روزے انور کی جالیوں سے کچھ فاصلہ رکھ کر اپنی درخواست پیش کیجئے اور سب کے لیے دعا کیجئے. اللہ رب العزت ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہ مدینہ دیکھا تو کہنا مدینہ نہیں دیکھا، پھر وہ سوال کرے بھائی مدینے میں ہوتے ہوئے بھی مدینہ نہ دیکھا. کہا کہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ مدینے میں جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کسی در و دیوار کو دیکھتا، کیونکہ دل ہر وقت جو ہے وہ حضوری میں ہی رہا کرتا تھا. یہ آپ نے مقام و مرتبہ ایک بالکل دوسرے انداز سے بیان کر دیا. بنیادی طور پہ یہی سمجھانا مقصود ہے لوگوں کو کہ وہ جگہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ وہ بارگاہ ہے جو کائنات کا افضل ترین اور اکرم ترین ٹکڑا ہے. اس سے بڑھ کے یعنی عرش والے بھی جو ہیں اس کی ممتازیت کو جو ہے وہ انتہائی تفاخر سے بیان کرتے ہیں. اب ذرا آئیے، یہ اسی ٹکڑے سے متصل ریاض الجنہ جسے جنت کا باغ کہا جاتا ہے، اس کے فضائل پہ بات کرتے ہیں صاحب. اگین وہی بات، علم محدود، لیکن آئیے اپنا حصہ ڈالیے ذرا اور لوگوں کے عشق اور اس کی جو شمع ہے اس کو مطلب فروزہ کرنے کی کوشش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ریاض الجنہ، ریاض روضہ کی جمع ہے اور لغت میں روضہ کہا جاتا ہے الارض ذات الخضرہ، وہ زمین جو سرسبز و شاداب ہو. واہ. تو گویا کہ باغ اور جنت کے کسی حصے ٹکڑے کو عربی زبان میں روضہ کہا جاتا ہے. واہ. اور جنید بھائی، میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں آپ خود کو تصور کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں مواجہہ شریف والا حصہ اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توجہات کا مرکز نہیں تھا، کیونکہ اس وقت ریاض الجنہ میں آپ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک سے لے کر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر شریف تک جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہی وہ حصہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں موجود تھا. اللہ اور یہ تھا جی یہی تھا. اور تھوڑا سا آپ ریاض الجنہ سے آگے چلے جائیں تو پلرز پر لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی وہ عہد مبارک ہے. پھر آپ غور کیجئے کہ ریاض الجنہ کی جو سب سے بڑی برکت ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کا جو راس مبارک کا حصہ ہے وہ ریاض الجنہ کی طرف ہے. اللہ اکبر. جو سر انور ہے وہ ریاض الجنہ کی طرف ہے. اللہ. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بالخصوص اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس میں بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے, وہ تمام یہیں سے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتے سبحان تھے. اللہ. کیونکہ مواجہہ شریف کا حصہ یہ بعد میں تعمیر ہوا ہے. بعد میں تعمیر. پھر آپ غور کیجئے کہ خاص طور پر جب ریاض الجنہ کی بات کی جا رہی ہے تو اصطلاح شرعی میں وہ مقام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف ٹھیک ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک وہاں سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر شریف تک کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. اس کو ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بتائیے. یہ روئے زمین پر اس کائنات کا وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین لگے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر آپ کے سامنے میں چند احادیث یعنی بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ احادیث صحیح بخاری میں بھی ہیں, صحیح مسلم میں بھی ہیں, مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے ان احادیث کو بیان کیا. اور اس میں بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اب چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ میں روایات کی تلاوت کر رہا ہوں. فرمایا کہ وَمِنبَرِ عَلَى حَوْضِي, اور فرمایا میرا یہ ممبر میرے حوض کوثر پر ہے. اور پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مِنبَرِ عَلَى تُرْعَةٍ مِّن تُرَعِ الْجَنَّةِ, فرمایا کہ میرا ممبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا, اور قربان جائیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے نصیب پر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مِنبَرِ عَلَى تُرْعَةٍ مِّن تُرَعِ الجنہ وما بین الممبر وبین بیتی عائشہ روضۃ من ریاض الجنہ. یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میرے ممبر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے درمیان ہے, فرمایا اللہ نے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. اور فرمایا کہ میرے ممبر کے جو قدم ہیں, جو پائے ہیں, فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ثبات کو, اس کے دوام کو جنت کے اعلیٰ ترین مراتب پر قائم فرمایا. اور پھر آپ غور کیجئے کہ اگرچہ حدیث میں حلق الذکر کو بھی جنت کا باغ کہا گیا, مجالس علم اور حجر اسود رکن یمانی کے درمیان کے حصے کو بھی جنت کا باغ کہا گیا, لیکن محدثین کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ مجازی معنی میں جنت کا باغ ہے, لیکن اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو اس مقام پر نماز پڑھے یہاں نماز پڑھنا جنت میں لے جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ مجازی اس معنی میں ہے کہ جو یہاں پر اللہ کی عبادت کرے گا, ذکر کا حلقہ قائم کرے گا, یہ مقام اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. لیکن حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہاں نماز ادا کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, وہ دراصل جنت ہی میں نماز ادا کر رہا ہے, جنت ہی میں ذکر کر رہا ہے. یہ مجازی معنی ہے. امام مالک کا موقف کیا ہے؟ بتائیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام العاشقین بتائیے. امام العاشقین, امام دار الہجرہ, امام سمہودی, امام ابن نجار, برہان بن فرحون, امام ابن جوزی اور امام قسطلانی کا موقف یہ ہے کہ یہ وہ ٹکڑا ہے جو حجر اسود کی مانند جنت سے زمین پر اتارا گیا, اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس خطے کو فنا نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اس مقام کو جنت کی طرف منتقل فرما دے گا. اور میں یہاں پر ایک بات امام سمودی نے جو کہی ہے تو انہوں نے قلم توڑ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو جہاں دفن کیا جاتا ہے اس کی مٹی اسی مقام سے ہوتی ہے. تو ان تین مقدس ترین نفوس کو جس مقام پر آج اللہ تبارک و تعالی نے روضہ اور گھر عطا فرمایا, تو امام سمہودی کہتے ہیں, ابن جوزی اور دیگر محدثین ابن سیرین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی قسم اٹھا لیں کہ حضور علیہ السلام, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تخلیق ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے, یہ بات درست ہوگی. کیا کہنے, سبحان اللہ, یہ بات درست ہوگی.
بھائی سبحان اللہ، اور یہ سبحان مقام و مرتبہ سبحان شیخین کریمین اور سبحان ام المومنین عائشہ صدیقہ کو عطا ہو. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے، جیتے رہیے، آپ آباد رہیے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو. یعنی آپ نے تو بالکل وہ منظر قائم کر دیا اس وقت کہ میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آئیے تصور میں چلتے ہیں. میں بالکل روحانی طور پہ اپنے آپ کو وہاں پہ اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ وہ کیا منظر نامہ ہے. اور اب وہی بات آ گئی. اب ذرا علامہ صاحب اس بات کو تھوڑا سا، چونکہ بات ادب سے شروع ہوئی اور سید ذات ظاہر سادات اپنے نانا جان کی جب بات کریں گے تو ادب ہی کی بات ہوگی، تو ادب ہی کو ملوز رکھتے ہوئے ذرا ریاض الجنہ کے جو تقاضے ہیں اس پہ مطلب گفتگو کرتے ہیں، اور ذرا اس کی لمبائی چوڑائی، اور خاص طور پہ اس میں جو ستونوں کا ذکر آتا ہے. ہر ستون کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ہم یہ بہت سے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو سمجھنا بھی چاہتے ہیں صاحب کہ ان ستونوں کے بارے میں معلوم ہو. بتلائیے ذرا ستونوں کی کیا کیا اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالی آج ہم ایک ایسے مقدس مقام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہ زمین پر جنت کا ٹکڑا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک طرف روضے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. طول و عرض کی اگر ہم بات کریں تو ریاض الجنہ شریف 22 میٹر لمبا اور 15 میٹر چوڑا ہے. ویسے تو مسجد نبوی کا ہر خطہ باعث برکت باعث شرف ہے، لیکن اگر ہم ستونوں کی بات کریں ریاض الجنہ میں موجود ستون تو وہ اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. جیسے ان میں سے ایک ستون حنانہ ہے کہ جہاں اس وقت ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، اس کے قریب میں یہ جگہ ہے بالکل ساتھ ہی. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو بسا اوقات خطبہ طویل ہو جاتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دشواری محسوس ہوتی، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سوچا کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نصب کر دی جائے کہ جس پر ٹیک لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے سکیں. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے کھجور کا ایک خشک تنا وہاں پر نصب کر دیا. کچھ عرصہ یہ معاملہ ایسا ہی رہا. اس کے بعد یہ طے پایا کہ اب اس کی جگہ ایک ممبر تعمیر کر دیا جائے جس پر جلوہ افروز ہو کر حضور خطبہ دے سکیں. تو اب اس حوالے سے دو روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ ایک عورت کا ایک غلام تھا کہ جو لکڑی کے کام میں مہارت رکھتا تھا، کارپینٹر تھا. تو اس عورت کو حکم دیا گیا کہ اپنے غلام کو حکم دو کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر قائم کرے. اور ایک روایت یہ ہے کہ اس عورت نے خود پیشکش کی کہ میں اپنے غلام کو کہتی ہوں کہ وہ ممبر تعمیر کر دے. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر تعمیر کر دیا گیا تو وہ ممبر شریف اس کی 3 سیڑھیاں تھیں اور ہر سیڑھی 1 بالش اونچی تھی. اور یہ ممبر شریف کی جو لمبائی تھی 2 گز تھی اور چوڑائی 1 گز تھی. اب ممبر شریف بنا دیا گیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلوہ افروز ہوئے. اب جہاں حضور جلوہ افروز ہوئے تو اس تنے سے حضور دور ہو گئے ظاہری طور پر، جس سے ٹیک لگا کر جی اس کو لمس ملتا تھا حضور کا. تو وہ تنا زارو قطار رونے لگا، چلا کر رونے لگا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست شفقت رکھا اور اس سے کہا کہ تم چاہو تو تمہیں یہیں ہرا بھرا کر دیا جائے، اللہ اکبر، اور اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں نصب کر دیا جائے، پھلدار درخت بنا دیا جائے کہ اللہ والے وہاں پر تمہارے پھل سے مستفید ہوں. تو وہ درخت بھی کتنا اور وہ تنا بھی کتنا اللہ والا تھا کہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اسے وہیں پر دفن کر دیا. اب ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے ممبر رسول کی تاریخ، اس کے فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی اور پھر مسجد نبی کی تعمیر بہت ہی محبتوں کے ساتھ، بہت ہی عقیدتوں کے ساتھ اور جو اس وقت کے حالات تھے اس کے مطابق تعمیر کی گئی. اور یہ تعمیر بنیادی طور پر مسلمانوں کی ایک واضح معاشرت کی شناخت بھی بنی. اور اسی مسجد کو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مرکز بنایا گیا تہذیب کا، ثقافت کا، سیاست کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، بالخصوص دعوت کا، یعنی دعوت خیر دینا، دعوت خیر دینا، محبتوں کے پیغام کو عام کرنا. اور یہ محبتوں کے پیغام کسی ایتھنیسٹی، کسی قوم، کسی رنگ، کسی نسل، کسی جنس کے ساتھ خاص نہ تھے، بلکہ یہ دعوت اللہ رب العزت کی طرف بلانے والی ایک ایسی آفاقی دعوت تھی جس نے ہر ایک کو پیغام دیا کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز
بالخصوص مدینۃ المنورہ میں اور بالخصوص مسجد نبوی میں فرمایا تو جب آپ طویل کھڑے ہوتے تو تھک جایا کرتے، اور جو آپ کے مزاج آشنا تھے، جو کہ آپ کی طبع سے واقف تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا تو آپ کی سپورٹ کے اندر ایک کھجور کا درخت لا کر کھڑا کر دیا۔ تو جب آپ تھوڑے سے آپ کے اوپر تھکاوٹ کے اثرات ہوتے تو آپ سہارا لے لیتے اس کھجور کے تنے کا۔ پھر اس بات کا مشورہ دیا گیا کہ کیوں نہ ممبر بنا لیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، اس کی آپ نے اجازت دی، اور پھر جب ممبر کے اوپر آپ نے خطاب شروع کیا تو اب دیکھیے کہ ہم تو کہتے ہیں، ہم تو اپنے رونے روتے ہیں کہ حضور کے ساتھ عشق کیا ہو، آئیے اس کھجور کے تنے کو دیکھیں اور اس کے رونے کو دیکھیں کہ وہ کیوں رویا، کہ جب کچھ لمحے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اوپر ذرا ٹیک لگا لیتے تو اس کے بھی بلندیاں ہو جاتی، وہ بھی بلند ہو جاتا، وہ بھی اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا، وہ بھی اپنے آپ میں ناز کرتا کہ میں کیا کمال کا درخت ہوں۔ اور جب اس ممبر پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت کے کام کا اور خطاب کا آغاز کیا، جب لوگوں کی تعداد بڑھی تو اس تناور اس تنے نے رونا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالمین آپ نے اس پر دست شفقت رکھا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اب آئیے دو باتیں، یعنی اس کی جو لمبائی ہے وہ 2 گز ہے، یعنی ممبر کی، اس کی چوڑائی 1 گز ہے، سیڑھیاں 3 ہیں، اور یہ سیڑھیاں جو 3 ہیں اس میں بیٹھنے کا مقام اس سے بلند ہے، پھر ہر ایک کی لمبائی جو ہے وہ 1 ہاتھ ہے، 1 بالشت اس کی سیڑھی کی لمبائی ہے، اور یہ 3 زینے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ جو بلند جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے کا مقام ہے وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر شیخین کریمین ایک کے بعد ایک، حضرت صدیق اکبر نے دوسری کے بعد، پھر تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ادب کا تقاضا۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، یہ جو ہم نے اورینٹلسٹ دیکھے اور اورینٹلسٹ کا یہ اعتراض دیکھا اسلام کے اوپر کہ یہ بنیادی طور پر ایک ٹرائبل رائیولری ہے، ایک دوسری بات یہ دیکھی کہ یہ تو پیسے کی جنگ تھی۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، اور بالخصوص میں کس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مونٹگومری واٹ، جو کہ اورینٹلسٹ میں بھی سب سے زیادہ، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا اگریسو نہیں ہے، نان اگریسو کہلاتا ہے، اس نے یہ لکھا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ٹرائبل وار ہوتی، اگر یہ اکانومی کی وار ہوتی، اگر یہ مٹیریل وار ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر وہیں بیٹھتے، لیکن ادب اس بات کا متقاضی تھا، ادب اس بات کا متقاضی تھا کہ وہاں نہیں بیٹھنا ہے۔ چلیے ایک قدم اور آگے آئیے، اگر ادب اسلام میں اتنا اہم نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر کی جگہ پر بیٹھتے، ان کا نہ بیٹھنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جسم وہ ہیں، یہ کرسی کی جنگ نہ تھی، یہ جسم وہ ہیں جس کے اندر اسلامی اخلاقیات امباڈیڈ ہو گئی، یعنی جسموں کو اس سانچے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھال دیا کہ کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اس منبر پر جو قبطی چادر چڑھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑھائی۔ اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملے، جو کہ اہتمام کرنا چاہیے، تو پھر یہاں پر بھی زیارت ضرور کرنا چاہیے، اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہو کر خطبہ دیا، یعنی انسانی چارٹر دیا کرتے تھے، انسانی چارٹر دیا کرتے تھے، اور پھر ان زمین کے ٹکڑوں کے اوپر، ان زمین کے ذروں پر کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اطہر مس ہوا ہوگا، تو جب وہاں چلیں تو ایک ایک لمحے آپ کے ذہن میں یہ خیال طاری ہونا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کی آس لیے آج ہم بھی یہاں پر، جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ پریشان ہوتے ہیں، ہماری بھی چاہتے ہوتی ہیں کہ ایک بار پھر کاش ہم اس زمانے میں ہوتے
تو حضور اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اللہ ہوتا، اور شاید ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی اللہ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، بڑی پرلطف اور بڑی پرکیف گفتگو ناظرین آج رہی۔ کتاب الشفا، نماز میں دل لگانے کا وظیفہ، 21 دن بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 21 بار یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار لیں اور ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ نماز کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات نہایت عاجزی سے پیش کیا کرو۔ صدقہ و خیرات میں جتنی عاجزی ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوگا۔